بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا چھٹا سبق ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے مسلم فلاسفہ اخلاق کے نظریات کا تنقیدی جائزہ۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر 3 باتوں پر گفتگو کی تھی۔ نمبر 1 رذائل اخلاق کا معنی اور مفہوم، نمبر 2 رذائل اخلاق قرآن و حدیث کی روشنی میں، نمبر 3 رذائل اخلاق کو چھوڑنے کے چند طریقے۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 2 باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 فلسفہ کا معنی اور مفہوم، نمبر 2 چند مسلم فلاسفہ اخلاق کے نظریات کا تنقیدی جائزہ۔ تو آئیے اب اپنی پہلی بات پر تھوڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جس کا عنوان تھا فلسفہ کا معنی اور مفہوم۔ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے حکمت کی محبت۔ اسی طرح اس کا معنی ہوتا ہے وہ علم جو اشیاء کی حقیقت، ماہیت، ان کے وجود کے اسباب اور علت پر بحث کرنا۔ آئیے اب مسلمان فلسفیوں کے ہاں فلسفہ کی تعریف معلوم کرتے ہیں۔ مسلمان فلسفیوں کے ہاں فلسفے کی تعریف ہے تلاش حق، یعنی حق کو تلاش کرنا، اور فلسفی وہ ہوتا ہے جو صداقت کی تلاش میں اپنی عقل پر انحصار کرے۔ آئیے اب مسلم فلسفے کے مفہوم پر بات کرتے ہیں۔ اس کی اجمالاً تعریف یہ ہے کہ مسلم فلسفے سے مراد وہ افکار و نظریات ہیں جو ہر دور کے مسلمان مفکرین مختلف فلسفیانہ مسائل کے حل کے طور پر اپنے مخصوص نقطۂ نگاہ سے پیش کرتے رہے ہیں، اور اس نقطۂ نگاہ کی تعمیر و تشکیل میں ان فکری رویوں اور بنیادی عقیدوں کی کارفرمائی موجود رہی ہے جو اسلامی تعلیمات پر مبنی تھے۔ طلباء کرام، آئیے اب اپنے آج کے سبق کی دوسری بنیادی بات پر گفتگو کرتے ہیں، جس کا عنوان تھا چند مسلم فلاسفہ اخلاق کے نظریات کا تنقیدی جائزہ۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 4 حضرات کے نظریہ اخلاق پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 محمد بن محمد الطوسی الغزالی کا نظریہ اخلاق، نمبر 2 احمد بن محمد بن یعقوب مسکویہ کا نظریہ اخلاق، نمبر 3 یعقوب بن اسحاق کندی کا نظریہ، اور ابن باجہ کا نظریہ اخلاق۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب ہر ایک کے نظریہ اخلاق پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ امام غزالی کا نظریہ اخلاق۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خلق کی تعریف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم جلد نمبر 3 کے اندر خلق کی حسب ذیل تعریف کی ہے۔ خلق نفس کی ایک ایسی کیفیت اور حیت راسخ کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے سہولت اور کسی فکر اور توجہ کے بغیر نفس سے اعمال صادر ہو سکیں۔ بس اگر یہ حیت اس طرح قائم ہے کہ اس سے عقل و شرع کی نظر میں اعمال حسنہ صادر ہوتے ہیں تو اس کا نام خلق حسن ہے، اور اگر اس سے غیر محمود افعال کا صدور ہوتا ہے تو اس کو خلق سیئہ اور بد اخلاقی کہتے ہیں۔ اور اچھے اخلاق جنت میں داخل ہونے کا وسیلہ ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جبکہ برے اخلاق جہنم کی راہ اور شیطان کا کھیل ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باطنی اخلاق کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 علم۔ فرماتے ہیں کہ انسان اقوال اور افعال کو جانتا ہے اور اس کے اچھے اور برے سے واقفیت رکھتا ہے، اور اس سے عقل اور شعور کو کام میں لاتا ہے، اور علم انسان کو حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے جس سے فضائل اور اخلاق حسنہ کی طرف رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے غضب۔ قوت غضب سے بہت سے نقصانات وجود میں آتے ہیں۔ غصہ عقل کو مفلوج کر دیتا ہے، اور اگر عادت کے تحت غصے میں رہے تو اس کے ثمرات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ اسی طرح تیسری چیز ہے شہوت۔ اس سے صفت کو نقصان ہوتا ہے۔ عقل شریعت کے زیر تربیت فرمان ہو کر محتار ہونے کا نام عفت ہے، اور بے لگام ہونے کا نام شہوت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محاسن اخلاق کے اصول میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 حکمت، نمبر 2 شجاعت، نمبر 3 عفت،
نمبر 4 عدل، باقی ساری چیزیں ان کی فروع ہیں، اور ان 4 اصولوں میں کمال اعتدال پر ہونا سوائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ اگلی بات یہ ہے کہ کیا اخلاق میں تغیر ممکن ہے؟ حکماء کے نزدیک یہ مسئلہ نہایت اہم ہے کہ کیا اخلاق میں تبدیلی ہوتی ہے یا اخلاق ناقابل تغییر ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اخلاق بدل سکتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اخلاق نہیں بدل سکتے۔ اس مسئلے کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ اگر اخلاق میں تبدیلی نہ ہو سکتی تو وعظ اور نصیحت اور تادیب سب بیکار جاتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اور قرآن کے اندر بھی ہمیں اچھے اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ آدمی تو درکنار، یہ بات تو جانوروں کے اندر بھی ممکن ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک کتا ہوتا ہے جس کو شکار کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اس کو تعلیم دی جاتی ہے، تو وہ کس طرح سیکھ جاتا ہے کہ صرف شکار کو پکڑتا ہے، کھانے کی حرص نہیں کرتا۔ تو یہ اخلاق کے اندر تبدیلی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب ذرا مسکویہ کے نظریہ اخلاق پر بحث کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اوصاف حمیدہ کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ مسکویہ کا خیال تھا کہ اپنی خواہشوں اور جذبوں کو زیادہ سے زیادہ عقل سلیم کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا اور خدا کی طرح ہونے کی کوشش کرنا انسان کو اخلاقی اعتبار سے خوب تر بناتا ہے، اور اسی سے وہی اوصاف حمیدہ پیدا ہوتے ہیں جو شائستگی کی پہچان سمجھے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ استکمال نفس کی کتنی صورتیں ہیں۔ مسکویہ کے نزدیک استکمال نفس کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت نظری ہے اور دوسری صورت عملی ہے۔ نظری صورت کا اظہار سائنسی علوم کے اکتساب میں ہوتا ہے، جبکہ عملی صورت کا ظہور تعمیر سیرت اور پختگی اخلاق میں ہوتا ہے۔ اگلی بات ہے اخلاق کی بنیاد محبت پر ہے۔ مسکویہ کے نزدیک اخلاق کی بنیاد محبت پر ہے، اور اسی نظریے کی بنیاد پر وہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ جو لوگ محبت اور دوستی کے تقدس کو پامال کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے بڑھ کر قابل نفرت ہیں جو جعلی سکے چلا کر دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ انسان پر ضروری ہے کہ وہ دوستوں کے اعتماد کو کسی طرح سے بھی ٹھیس نہ پہنچائے، خوشامد، منافقت اور ریاکاری سے ہمیشہ بچے۔ اگلی بات یہ ہے کہ روحانی صحت کے لیے کیا ضروری ہے۔ اس حوالے سے مسکویہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اپنی خواہشات اور جذبات کو قابو رکھنا روحانی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اپنی روحانی بیماریوں اور عوارض سے باخبر ہونے کے لیے دوستوں کی بنسبت دشمن زیادہ مفید ہوتے ہیں، اور یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ دشمن تنقیدی نقطہ نظر سے محاسبہ کرتے ہیں، جبکہ دوست محبت کے جذبے کے تحت عیوب اور نقائص سے صرف نظر کر لیتے ہیں اور پردہ پوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ طلباء کرام، اب بات کرتے ہیں کندی کے نظریہ اخلاق پر۔ اس میں پہلی بات ہے فلسفہ کی 2 اقسام۔ کندی کے نظریے کے مطابق فلسفہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک فلسفہ علمی ہوتا ہے اور دوسرا فلسفہ عملی ہوتا ہے، اور علمی فلسفے کو فلسفہ اولیٰ یا مابعد الطبیعیات کہا جا سکتا ہے، جبکہ عملی فلسفہ سے مراد وہ فلسفہ ہے جس کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، اور اس کے اندر اخلاقیات بھی شامل ہیں، اور اخلاقیات انسانی اعمال کو خیر و شر کے معیار کے حوالے سے زیر مطالعہ لاتے ہیں۔ اور فلسفے کا مقصد یہ نہیں کہ ممکن حد تک اشیاء کی ماہیت کا علم حاصل کر لیا جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کے مطابق عمل بھی کیا جائے۔ کندی کے خیال کے مطابق صحیح معنوں میں فلسفی وہ ہوتا ہے جب وہ علمی اعتبار کے ساتھ ساتھ عملی اعتبار سے بھی اونچے درجے پر فائز ہو اور برگزیدہ بندہ ہو۔ دوسری بات تھی کہ شر انسان کی فطرت میں شامل نہیں ہے۔ اس حوالے سے کندی کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، چنانچہ اس پر فطری طور پر نیک کام کرنے کا رجحان موجود ہے، شر اس کی فطرت میں شامل نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک اضافی چیز ہے، اور یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم جذبات کو عقل پر حاوی کر لیتے ہیں، جبکہ عقل کا کام یہ ہے کہ وہ جذبات کو قابو میں رکھے، مگر جب عقل جذبات کے تابع ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ شر کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، اور جب جذبات عقل پر حاوی ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں حسد، رشک، رقابت، خود غرضی،
بغض، کینہ، عناد، حقارت، غصہ، حزن، نا امیدی اور اس قسم کے دوسرے احساسات انسان کو بسا اوقات اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ گھیرے سے نکالنے والی چیز عقل ہی ہے جو اس سے نجات دلا سکتی ہے۔ یہ اب بات کرتے ہیں ابن باجہ کے نظریہ اخلاق پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ افعال کی دو قسمیں ہیں۔ ابن باجہ کا نظریہ ہے کہ افعال دو قسم کے ہوتے ہیں، حیوانی افعال اور انسانی اعمال۔ اور حیوانی اعمال چونکہ خالصتاً فطری تقاضوں کے تحت سر انجام پاتے ہیں، اس لحاظ سے وہ حیوانوں اور انسانوں میں مشترک ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا، مل جل کر رہنا، غصے میں آنا وغیرہ۔ اور اس کے برعکس کچھ اعمال صرف انسانوں کے ساتھ خاص ہیں، مثلاً عقل اور استدلال سے کام لینا، اخلاقی اقدار کی پابندی کرنا، روحانی منازل وغیرہ کو طے کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی برتری کا راز۔ ابن باجہ کا اس کے بارے میں نظریہ یہ ہے، انسان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ حیوانی اعمال کو بھی تہذیب اور شائستگی کے سانچوں میں ڈھال کر سر انجام دیتا ہے، اور اسی کے اندر اس کی برتری کا راز پوشیدہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان راستے میں جا رہا ہو اور ایک پتھر پڑا ہوا ہو اور وہ پتھر سے ٹھوکر کھا کر گرے اور رد عمل کے طور پر فوراً اس پتھر کو ہٹا دے تو یہ اس کا اضطراری عمل ہوگا، لیکن اگر وہ یہی عمل اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ آئندہ اسے یا کسی اور کو اس پتھر سے ٹھوکر نہ لگے اس لیے وہ پتھر کو ہٹاتا ہے، تو یہ خالصتاً انسانی عمل کی ایک مثال ہوگی۔ اور ابن باجہ کا یہ بھی نظریہ تھا کہ اخلاق کا تعلق صرف انسان کے ساتھ ہے، وہی اس کا مکلف اور ذمہ دار ہے، حیوانوں کو معیار اخلاق کے حوالے سے جانچنا غلط ہے۔ عزیز طلباء کرام، ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، اور آج کے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل دو باتوں پر گفتگو کی ہے۔ نمبر 1، فلسفے کا معنی اور مفہوم۔ نمبر 2، چند مسلم فلاسفہ اخلاق کے نظریات کا تنقیدی جائزہ۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق جس کا عنوان ہے میڈیا کے حوالے سے اخلاقیات، اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔